الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود شریف پڑھ لیجیے. محتمم ادارہ علوم القرآن خالق داد مخدوم محتشم حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہ پرنسپل ادارہ حاضہ حضرت مولانا عطاء الرحمن عبدالی صاحب استاذ العلماء حضرت مولانا سید راحت شاہ صاحب دیگر علماء کرام طلباء کرام برادران اسلام عزیزان ملت آج مؤرخہ 27 مارچ سن 2022 کو خالق داد تحصیل حسن ابدال ضلع اٹک کے عظیم تعلیمی ادارہ علوم القرآن میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات تقسیم اسناد اور سالانہ نتائج اور دستار بندی میں میں اور آپ شریک ہیں. الحمدللہ حسن کارکردگی پر پوزیشن لینے پر طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کی گئی اور بہت اچھا رزلٹ اس ادارے کا نظر آ رہا ہے طلباء کی تربیت اور اخلاق کے حوالے سے.
آج صحیح اداروں کا فقدان ہے، اگرچہ ہر طرف اداروں کے جال بچھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا ادارہ جس میں اخلاقی، علمی، روحانی، دینی تربیت بھی ہو اور دنیا کی تعلیمات اور فنون بھی ساتھ ہوں، ایسے ادارے بہت کم ہیں۔ بڑے نامور ادارے ہمارے ملک میں چل رہے ہیں جن کی ماہانہ فیسیں بھی متوسط قسم کے شخص کی اپروچ سے باہر ہیں، لیکن جب بچہ وہاں 8-10 سال پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن مسلمان نہیں رہتا، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے خلاف اس کا حلیہ ہوتا ہے، نماز کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی دعا نہیں آتی، قرآن کریم کی سمجھ اور فہم کوئی نہیں، تو دنیا کے لحاظ سے تو وہ تیار ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، لیکن حقیقت میں اس کی آخرت برباد ہو گئی اور دین سے بالکل خالی ہو گیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی پیسے دے کر اپنی اولاد کو برباد کر دیا۔ تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس طرح کا ادارہ انتہائی کم فیس کے ساتھ آپ کے علاقے میں اللہ نے قائم کروا دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے، پاکستان میں بیکن ہاؤس، فلاں یونیورسٹی، نام تو بہت اونچے ہیں، ملک کے بادشاہ، جرنیل، وزراء ان کی تقریبات میں جاتے ہیں، ریل پیل ہوتی ہے اور میڈیا پر اشتہارات چلائے جاتے ہیں، دنیا کو راغب کیا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن جب ان کی پراگرس دیکھیں گے اس حوالے سے جو میں نے بیان کی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کو تو قرآن کریم پڑھنے کا بھی نہیں آتا۔ ہمارے اسی ملک میں انہی اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ ملک کی وزارت داخلہ پر بھی بیٹھے اور دنیا نے دیکھا کہ قل هو اللہ احد بھی ان کو نہیں آتی تھی، اور انگریزی ایسے بولتے ہیں کہ انگریز بھی شرما جائے، اور اپنے آپ کو پھر دین کے حوالے سے بھی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، مولویوں نے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا، اور اپنا یہ عالم ہے کہ سورہ اخلاص جو ایک عام دیہاتی شخص کو بھی جو کبھی مدرسے میں بھی نہ گیا ہو اس کو بھی یاد ہوتی، وہ بھی ان کو نہیں آ رہی، اور پوری قوم نے میڈیا پر یہ مناظر دیکھے، اور یہ وہ ہائی پروفائل لوگ تھے کہ جو ان اداروں کے لیے عزت کا سبب بنے اور ناموری کا، اور پھر یہ بڑی سیٹوں تک گئے کہ یہ ڈاکٹر بن گئے، گریجویٹ بن گئے، ڈگری ہولڈر ہیں، ان کا نام ہے، اور آج یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکیں اور قوم کی قیادت کر سکیں، اور ان اداروں کے لیے یہ باعث فخر سمجھے گئے تھے، للو پنجو قسم کے لوگ نہیں تھے، ان کی نظر میں یہ بہت اونچے لوگ تھے ان اداروں سے نکلے ہوئے، لیکن جب ان سیٹوں پر آئے ان کی دینی پوزیشن قوم نے دیکھی کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کی پراگرس بھی اس غربت کے ماحول میں اور مختصر وجود کے ساتھ یہ ادارہ قائم ہے، آپ نے دیکھی کہ ماشاءاللہ بچوں نے قرآن کریم جو اللہ کی عظیم کتاب ہے اپنے سینے میں 2-2.5 سال میں محفوظ کی، اور کچھ بھی نہ ہو، اس سے بڑی اس کائنات میں ڈگری کوئی نہیں، اور یہ تب پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی اور قبر میں انسان اترے گا، فرشتہ عربی میں سوال کرے گا، انگریزی نہیں بولے گا، انگریزی وقتی ہماری ضرورت ہے، عربی تو ہمارا مقصد ہے، اس کے بغیر تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور اگر ان کی بات نہ سمجھ سکے باقی سب کی سمجھ گئے تو فائدہ کیا ہوا، اور اگر ان کی ہمیں سمجھ آ گئی، زمانے کی نہ بھی سمجھ آئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ اور رسول کی بات کو سمجھا، لیاقت پیدا کی، محنت کی،
اور دیگر اقوام جن کی زبانیں وہ جانتے ہی نہیں تھے، روم اور ایران اور دنیا کے اطراف و اکناف میں جہاں تک وہ گئے، ہند اور سندھ تک، افغانستان اور چائنا تک، یہ زبانیں ان کو نہیں آتی تھی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جہاں بھی وہ گئے وہ کامیاب نظر آئے۔ اور آج ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انگریزی انگریز سے بھی اچھی بولیں، پینٹ ہماری انگریز سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، اور منہ ایسا ہو کہ انگریز بھی دیکھ کے ہماری نقل اتارے، کہ بس اس طرح ہم دنیا پہ چھا جائیں گے اور قوموں میں ہمارا ایک نام پیدا ہوگا۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنے بھی فارغ ہو گئی، یہ وہ کام ہوا، نہ انگریز خوش ہوا نہ اللہ اور رسول خوش ہوا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تعین کرنا ہے اپنے مستقبل کا اور اپنی اولاد کے مستقبل کا، صرف دنیا کا مستقبل نہیں، اگلا مستقبل بھی، جو اصلی مستقبل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں قدم رکھا وہ تعلیم سے ناآشنا ماحول تھا۔ ان کو امیین کہا جاتا تھا، اور وہ فخر کرتے تھے اس بات پہ کہ ہم امی ہیں، ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ وہاں سکول، مدرسے، یونیورسٹیاں، کالجز کوئی نہیں تھے۔ اعلان نبوت کے وقت پورے عرب میں مؤرخین کے مطابق گنتی کے تقریباً 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں خلاق عالم نے پارہ 25 میں خود فرمایا، ما کنت تدری مل کتاب، آپ تو کتاب سے واقف ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جس ماحول میں آپ کی آنکھ کھلی وہ ماحول کتاب کو نہیں جانتا تھا، تلوار کو جانتا تھا۔ وہ تعلیم گاؤں میں کبھی نہیں گئے، وہ تو گھوڑے کے پیٹھوں اور اونٹ کے پیٹھوں پر زندگی گزار دیتے تھے، صحراؤں اور میدانوں میں۔ شعر و شاعری ان کی گھٹی میں تھی، ماں کی گود سے لے کر اس فن کو جوان ہو جاتے تھے، اور حافظہ ان کا بڑے کمال کا تھا، باقی کسی لحاظ سے بھی قابل تعریف نہیں تھے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی پوری کی پوری تباہ، لڑائی کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے تھے، بڑے چھوٹے کا ادب پہچان کچھ بھی نہیں۔ اپنی ہی اولاد جو اپنے گھر میں پیدا ہوئی بچی، اس کو اپنے بے رحم ہاتھوں سے زندہ ہی زمین میں منو مٹی کے نیچے گاڑ دیا، اور ترس نہیں آتا تھا۔ اور جانور کھڑا ہے، اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ان کا گوشت کھانے کو دل کر رہے کہ اس کے جسم کے کون سے حصے کو ہم نے کھانا ہے، تو کھڑے کھڑے تلوار مار کر وہ پیس اتار کے کھاتے، وہ اچھلتا تھا، یہ خوش ہوتے تھے۔ ان کے اندر انسانیت نہیں تھی، کسی دلیل کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، واقف نہیں تھے کہ کون آ کر ان کو سمجھائے، سارے ہی ایسے ہیں۔ لیکن اب اس قوم کو بدلا کیسے جائے؟ ڈنڈے کے زور پہ، تو ڈنڈے کے تو یہ خود مائر ہیں، تلوار چلا کر ڈرا کر تو ڈرتے تو یہ کسی کے باپ سے بھی نہیں، جنگ کر کے تو جنگ تو پیدائشی طور پر ان کو ورثے میں ملی ہے۔ اور اگر آپ کوئی دلیل دینا چاہیں تو دلائل کہ انہوں نے نبی کو جادوگر کہہ دیا، اس قرآن کو جادوگری قرار دیا ہے کہ جس طرح جادو اثر کرتا ہے اس طرح اس کتاب میں بلا کا اثر ہے۔ یقیناً اس کتاب میں مسئلہ ہے، ہم نے اس کتاب کا راستہ روکنا ہے۔ تو میں نے رب سے سوال کیا ہے، تیرے قرآن کے دشمن مکہ والے بھی ہیں، مدینہ والے بھی ہیں، طائف والے بھی ہیں، عرب والے بھی ہیں، عجم والے بھی ہیں، مشرق والے بھی ہیں، مغرب والے بھی ہیں، شمال والے بھی ہیں، جنوب والے بھی ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ تو ربا تو نے قرآن اتارا ہے، محمد عربی پہ امتحان آ گئے ہیں، تو نے قرآن اتارا ہے، صحابہ پہ امتحان آ گئے ہیں، تو نے قرآن بھیجا ہے، ان کی زندگیوں میں بہت امتحانات اور ابتلائیں آ گئے ہیں، تو پھر اس قرآن کو مٹانے والے میٹنگیں کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں، میڈیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کا بنے گا کیا؟ آج تو نبی زندہ ہے، کتاب محفوظ ہے، صحابہ زندہ ہے، کتاب محفوظ ہے، لیکن ایک زمانے بعد خالق داد میں، حسن افضال میں، ضلع اٹک میں 15ویں صدی کے اندر یہ قرآن کیسے
پہنچے گا، اس لیے کہ تبدیلی تو اس کتاب سے آئی ہے۔ جب کل یہ کتاب نہیں رہے گی تو لوگوں میں تبدیلی کیسے آئے گی، انقلاب کیسے آئے گا؟ نئے نصاب آئیں گے، اس نصاب کو کل عدم کر دیا جائے گا۔ تو رب نے کہا فکر نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر، اس کو اتارا بھی میں نے ہے اور قرآن کی قیامت تک حفاظت بھی میں خود کر کے دکھاؤں گا۔ کہا یہ نصاب اب بدلا بھی نہیں جا سکتا، غائب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں غائب ہو گیا ہے۔ کیوں حضرت؟ وہ کہتے ہیں غائب ہے، غار میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، غار میں نہیں جناب، میدان میں ہے، سامنے ہے۔ آج بھی زندگیاں بدل رہی ہیں، آج بھی دیکھ لیں معاشرے میں انقلاب۔ تو یہ ساری تبدیلی کس کتاب کی وجہ سے آئی ہے؟ زور سے بولو۔ انسان بنے ہیں قرآن کی وجہ سے، حیات دار بنے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ گورنر بھی بنے انسان تھے، بادشاہ بھی بنے انسان تھے، ظلم کسی پہ نہیں کیا، انصاف کیا، جج بن کر بھی، قاضی بن کر بھی، اور عدل کیا ہے۔ دنیا میں کوئی مثال تو لاؤ، کھربوں کی کھربوں روپے